ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی اسلام کے خلاف کسی فتنے نے آواز بلند کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو بھیجا کہ جنہوں نے اپنے علمی اور عملی کمالات کے ذریعے اس فتنے کا سدباب کیا اور لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ کے بعد مسلمہ کذاب اور منکرین زکوٰۃ جیسے فتنوں نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو منتخب فرمایا جنہوں نے اپنے قوت بازو کے ساتھ اس فتنے کا سدباب کیا۔ یوں ہی جب یزیدیت نے اسلام کے چمن کو ویران کرنے کے لیے کوشش کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے جب یہ فتنہ پاک و ہند میں پہنچا اور مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو نکال کر انہیں کمزور کرنے کے لیے ایسی کتابیں تحریر کی جانے لگیں کہ جس میں اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تنقیص کی جانے لگی، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی ذوات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس فتنے کے سدباب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو بھیجا کہ جنہوں نے اپنی تحاریر اور تقاریر کے ذریعے پرزور طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی عظمت کو بیان کیا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو، ان کی محبت کو اجاگر کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس فتنے کے سر بلند ہونے کے بعد آج کے دور میں لوگوں کے دلوں میں خوش عقیدگی کی موجودگی کا سب سے بڑا کریڈٹ اس شخصیت کو جاتا ہے کہ یہ بیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس شخصیت نے ہر پلیٹ فارم پر بد عقیدگی کا رد فرمایا اور خوش عقیدگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت کو بیان فرمایا۔ آج اس شخصیت کو دنیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نام سے جانتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے عرس کی نسبت سے ہم آپ کی سیرت پہ کچھ کلام کریں گے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک خواب دیکھا کہ جس کے باعث وہ کچھ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوئے، اور صبح کو وہ خواب آپ نے اپنے والد محترم یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی بارگاہ میں بیان کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ خواب بہت برکت والا ہے، عنقریب تمہارے یہاں پر ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوگی کہ جو علم کے دریا بہائے گا اور مشرق و مغرب میں اس کا شہرا ہوگا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر ہندوستان کے علاقے بریلی کے محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا، جبکہ دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے دادا جان کی بشارت کی صداقت کا اظہار بچپن سے ہی ہونے لگا، چنانچہ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی اور 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر منعقد ہونے والے جلسے میں آپ نے خطاب فرمایا، اور فقط 13 سال کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم اپنے والد محترم سے حاصل کرنے کے بعد بحیثیت عالم معاشرے میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا، اور اسی عمر میں آپ نے رداعت کے موضوع پر ایک فتویٰ تحریر فرمایا کہ جسے ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ کے والد صاحب نے اس کی تصدیق کی اور دارالافتاء کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی۔ اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کا اس عمر میں علمی اور عملی کمالات کا اظہار کرنا یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کے سبب تھا، اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر آپ سے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر آپ کے قوت حافظہ کی صورت میں بھی ظاہر ہوا۔ آپ خود بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب جب مجھے کوئی سبق پڑھاتے
تو میں ایک مرتبہ کتاب میں ملاحظہ فرماتا اور پھر اس کتاب کو بند کر دیتا، اور جب مجھ سے میرے استاد صاحب سبق سنتے تو میں حرف بہ حرف وہ سبق سنا دیا کرتا تھا۔ جب میرا یہ معمول دیکھا تو میرے استاد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اے احمد رضا، ہمیں سبق بیان کرنے میں دیر لگتی ہے، سمجھانے میں دیر لگتی ہے، لیکن تمہیں یاد کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے آپ کی ذہانت کے بارے میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ ایک مرتبہ محدث سورتی نے آپ کو ایک کتاب دی جو 2 جلدوں پر مشتمل تھی۔ آپ نے وہ کتاب صبح سے شام مطالعہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ کتاب شام کو محدث سورتی کو دے دی، تو انہوں نے سامنے سے یہ کہا کہ کیا ایک مرتبہ مطالعہ کرنا آپ کے لیے کافی ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ 3-4 ماہ تک فتوے میں جہاں پہ جس عبارت کی ضرورت ہوگی وہ تو میں تحریر کر دوں گا، اور مفہوم ساری زندگی میرے ذہن میں رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا کہ فقط ایک مرتبہ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کیا اور ساری زندگی اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اسی خاص فضل و کرم کی وجہ سے آپ کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا تھا اور آپ کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اولیاء کرام کی ایک صفت تقوی بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کرام وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی ذات میں صفت تقوی بدرجہ عتم موجود تھی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کسی دینی ضروری مسئلے میں اس قدر مستغرق ہو، اس قدر مصروف ہو کہ اسے سنن موقدہ کی ادائیگی کا بھی وقت نہ ملتا ہو، تو اس کے لیے سنن موقدہ کی ادائیگی معاف ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی مصروفیت اسی قدر تھی کہ آپ پر سنن موقدہ کی ادائیگی معاف ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں سنن موقدہ کا ترک تو کجا، کبھی سنن غیر موقدہ اور نوافل کے ترک کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ بات بھی درج ہے کہ آپ کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی تو اس وقت بھی آپ نماز با جماعت ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں تقوی کس درجے کا پایا جاتا تھا۔ یوں ہی اولیاء کرام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک ولی کا صفت علم سے متصف ہونا بھی ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زندگی میں صفت علم بھی بدرجہ کمال پایا جاتا تھا۔ آپ صرف دینی علوم میں ہی ماہر نہیں تھے بلکہ آپ دنیاوی علوم میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ ایک متبحر عالم، مفسر، محدث، مفکر، اردو ادب کے ماہر اور فلاسفر تھے۔ آپ کی اگر علمیت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ کے فتاوی کا مجموعہ فتاوی رضویہ اور آپ کا ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان آپ کی علمیت میں سب سے بہترین کارنامے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم آپ کی علمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم رضویہ شریف کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف عوام کا ہی مرجع نہ تھے بلکہ علماء بھی آپ سے اپنے مسائل کا حل طلب کیا کرتے اور آپ مدلل انداز سے علماء کو ان کے سوال کا جواب عطا فرماتے۔ یوں ہی اگر ہم آپ کے دور میں مختلف تراجم کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ کا ترجمہ کنز الایمان دیکھیں تو آپ کے ترجمہ کنز الایمان کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس دور کے مختلف تراجم بعض ایسے تھے کہ جن کو پڑھنے کے بعد یہ تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کس لفظ کا کون سا ترجمہ ہے، لیکن اردو کی سلاست و روانی نہ ہونے کے وجہ سے اس ترجمے سے مفہوم اخذ کرنا انتہائی مشکل ہوتا، اور بعض تراجم ایسے تھے کہ جن کو پڑھنے سے مفہوم تو حاصل ہو جاتا تھا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ کس لفظ کا کون سا ترجمہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ اس برائی سے بری تھا اور آپ کی ترجمے میں یہ خامی موجود نہ تھی۔ آپ کے ترجمے کا کمال یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ترجمے کو ملاحظہ فرماتا تو اسے مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا اور یہ بھی بات معلوم ہو جاتی کہ کس لفظ کا کون سا ترجمہ ہے، اور وہ بآسانی لفظ کے تحت اس کے ترجمے کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے ترجمہ کیا ہے۔ یوں ہی آپ کا یہ ترجمے کا کمال تھا کہ یہ ترجمہ دیگر بہت ساری تفاسیر سے بے نیاز کرنے والا تھا۔ اگر آپ اس ترجمے کو پڑھیں تو وہ ترجمہ کئی تفاسیر کا نچوڑ تھا جسے اعلیٰ حضرت نے بہت آسان انداز میں عوام کے سامنے پیش فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں دیگر تراجم کو دیکھا جائے تو ان تراجم میں
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے آداب کو ملحوظ رکھا گیا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عظمت کا لحاظ کیا گیا تھا، اور نہ ہی اسلامی عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تراجم کیے گئے تھے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب اور تمام اسلامی عقائد کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس ترجمے کو دیگر بہت سارے تراجم کے مقابلے میں ایک امتیازی اہمیت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف علمیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شاعری کے اعتبار سے بھی معاشرے میں متعارف تھے۔ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ نے شاعری میں بھی اپنے سکے بہت اچھے انداز سے جمائے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری کے سلسلے میں حمد، نعت اور مناقب بزرگان دین کو اختیار فرمایا۔ نعت لکھنا انتہائی دشوار گزار ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن لوگوں نے اسے آسان سمجھ لیا۔ اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے کہ اگر بہت زیادتی کرتا ہے تو الوہیت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر کمی کرتا ہے تو تنقیص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شعبے کو بھی اتنے بہترین انداز سے اختیار فرمایا کہ اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ اگر آپ کی اس شاعری کے فن میں مہارت دیکھنی ہو تو آپ کا مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک نعتیہ کلام، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس طرح کے بہت سارے آپ کے کلام ہمیں ملیں گے کہ جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شاعری کے فن میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم شخصیت عطا فرمائی کہ جو اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور دیگر بہت ساری خوبیوں کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس شخصیت کو اگر ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان کی سیرت پر، ان کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو میدان محشر میں کامیابی حاصل کریں گے۔ چنانچہ ایسی شخصیات کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کے پیغام کو ہمیں اچھے انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن بدعات کا رد فرمایا، ان بدعات کو ہمیں ان بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن بدعقیدہ لوگوں کا رد فرمایا، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس انداز سے علماء کی تعظیم کو بیان فرمایا، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی شخصیات کا ادب کرنے، ایسی شخصیات کی قدر کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔